بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے ٹیٹ کے تیاری کے ضمن میں ٹی ساٹ سے نشر کیے جانے والے اس پروگرام میں میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ریاضی کے ایک ٹاپک ڈاٹا ہینڈلنگ یعنی پیپر 2 کے لیے ڈاٹا ہینڈلنگ شماریات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سلیبس پر جب غور کرتے ہیں تو جملہ 7 ٹاپک ہیں، 24 نشانات ہیں کانٹینٹ کے، جس میں ہر ٹاپک کے کم از کم 2 سوالات یا 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ڈاٹا ہینڈلنگ بھی پیپر 2 کے لیے کافی اہم ہے اور مارکس اسکورنگ ہے۔ آئیے ڈاٹا ہینڈلنگ کے نکات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شماریات، اسٹیٹسٹک، جس کو ہم ڈاٹا ہینڈلنگ کہتے ہیں۔ شماریات، اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا، ان کا اظہار کرنا، تشریح کرنا، ترجمانی کرنا یعنی انٹرپریٹیشن کرنا اور اس کے مطابق آئندہ کے منصوبات بنانا اور تحقیقات کرنا ہی شماریات ہے۔ ایز دا نائف از ٹو سرجری سو ایز دا اسٹیٹسٹک ٹو ریسرچ، یعنی جیسا کہ سرجری کے لیے چاقو ضروری ہے اسی طرح تحقیق کے لیے شماریات ضروری ہے۔ شماریات کا بابا آدم سر رونالڈ اے فشر ہے۔ اس تصویر میں دیکھیے آپ، یہ سر رونالڈ اے فشر ہے جس نے شماریات کی میدان میں بہت ہی نمایاں کام انجام دیے ہیں، اسی لیے ان کو شماریات کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ تعددی تقسیمی جدول، یہ 2 قسم کے ہوں گے، غیر گروہی تعددی تقسیمی جدول اور گروہی تعددی تقسیمی جدول۔ غیر گروہی ماتیات انفرادی طور پر دی گئی معلومات یا تفصیلات یا نشانات کو غیر گروہی موتیات کہتے ہیں، مثلا 1,5, 7, 12, 15, 18 وغیرہ وغیرہ۔ غیر گروہی ماتیات تعددی تقسیم کے بغیر ہوتے ہیں۔ گروہی ماتیات وقفے جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو تعددی تقسیم میں ترتیب دیا جاتا ہے، مثلا 0,5, 5,10, 10,15, 15,20 وغیرہ۔ غور کیجیے آپ، 2 قسم کے ماتیات پر ہم نے غور کیا ہے، ایک گروہی، ایک غیر گروہی ماتیات۔ گروہی ماتیات کیا؟ لسٹ، نشانات کی لسٹ یا ناموں کی لسٹ یا آپشن کی لسٹ دی جاتی ہے۔ گروہی ماتیات کیا کہیں گے؟ ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، ایک وقفے جماعت کے ساتھ ترتیب دیا جاتا ہے، 0 تا 5, 5 تا 10, 10 تا 15 وغیرہ، یا 10 تا 20, 20 تا 30, 30 تا 40 وغیرہ وغیرہ۔ یہ 2 قسم کے ماتیات پر ہم نے غور کیا ہے، ایک گروہی ماتیات، ایک غیر گروہی ماتیات۔ گروہی ماتیات کی تنظیم کاری، خام ماتیات کو گنتی کے نشان کے استعمال سے گروہی ماتیات میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ گنتی کے نشان 1، اب گنتی کے نشان 1 کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں ڈاٹا ہینڈلنگ میں؟ یہ 1 لکیر، 2 کو 2 لکیریں، 3 کو 3، 4 کو کیا کریں گے؟ 4 لکیریں ہوں گی، اور 5 کے لیے 5 لکیریں، یعنی 5 کے لیے 4 تو ایسا لکھ دیے ہم، 5 لکیر نہیں ہوں گی، اس کی ایک آڑی لکیر کھینچی جائے گی۔ جس طرح سے عشری نظام میں 10، 20، 30 وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی بیس نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو 5 کو ظاہر کرنے کے لیے 4 کے بعد ایک لکیر آڑی کھینچی جاتی ہے۔ اسی طرح 6، یہ 5 ہے، اس کا 6، اس کے بعد غور کیجیے 8 کے لیے کیا کریں گے ہم؟ یہ تو 5 ہے، 3 لگا دیں گے، یہ 8 ہو گیا۔ 10 کیا کریں گے؟ 2، 5، 15 کو 3، 5۔ اب گنتی کے نشانات پہ غور کیجیے، ہر ٹیٹ میں گنتی کے نشانات پر ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی 12 کو ظاہر کرنے والا گنتی کے نشان یا 15 کو ظاہر کرنے والے گنتی کے نشان وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو آپ اچھی طرح سے دھیان دیجئے۔ گروہی تعددی تقسیم کی خصوصیات، ماتیات کو سہولت بخش چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کو وقفے جماعت کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے ابھی دیکھا تھا، ایک وقفے جماعت 5 تا 10 میں 5 کو نچلی حد، غور کیجئے، یہ 5 کیا ہے؟ یہ 5 نچلی حد ہے اور یہ 10 کو اوپری حد کہتے ہیں۔ وقفے جماعت جیسے 0 تا 10، 11 تا 20، 21 تا 30 داخلی جماعت کہلاتی ہے۔ غور کیجئے،
یہاں صفر تھا 10, اس کے بعد 11 لے رہے ہیں ہم, 11 تھا 20, 21 تھا 30, اس کو کون سی جماعت کہہ رہے ہیں؟ داخلی جماعت. کیوں؟ کیونکہ کسی ایک وقفے جماعت کے اوپری سرحد اور نچلی سرحد کا تعلق صرف اسی جماعت سے ہے. یعنی صفر تا 10 نشانات آنے والے اسی جماعت میں ہوں گے, 11 تا 20 آنے والے اسی جماعت میں ہوں گے, 21 تا 30 آنے والے بھی اسی جماعت میں ہوں گے, اس لیے ہم اس کو داخلی جماعت کہتے ہیں. وقفے جماعت جیسے صفر تا 10, 10 تا 20, 20 تا 30 خارجی جماعت کہلاتی ہے. غور کیجئے, یہاں صفر تا 10, اس کے بعد ایک چھوڑ کے 11 لے رہے تھے ہم, یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صفر تا 10, پھر 10 ریپیٹ ہو رہا ہے, 10 تا 20, اس کو کیا کہیں گے؟ خارجی جماعت. اس پر بھی داخلی اور خارجی جماعت پر بھی سوال پوچھا گیا ہے ٹیٹ میں. یہ کیوں خارجی جماعت ہے؟ کیونکہ کسی ایک وقفے جماعت کی صرف نچلی سرحد اس جماعت سے متعلق ہوتی, یعنی صفر تا 10 جماعت میں 10 نشان کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا, خارج کیا جاتا ہے, لہذا خارجی جماعت ہے یہ. اوپری اور نچلی سرحدوں کا فرق وقفے جماعت یا جماعت کی لمبائی یا جماعت کی سائز کہلاتا ہے. یہاں غور کیجئے, 2 قسم کی جماعتوں پر ہم نے غور کیا, ایک داخلی جماعت, ایک خارجی جماعت. داخلی جماعت کیا تھی؟ صفر تا 10, 11 تا 20, یعنی ایک 10 کے بعد 11 لیے ہم آگے بڑھے تو 10 اسی جماعت میں شامل ہو گیا تو داخلی. خارجی کیا تھا؟ صفر تا 10, 10 سے 20, یعنی دوسری جماعت میں جو 10 ہے وہاں سے شروع کر کے دوسری جماعت میں ہم شامل کرتے تھے, اس کو ہم خارجی جماعت کہتے ہیں. لہٰذا ان پر بھی سوالات ٹیٹ میں پوچھے گئے ہیں. آئے کیسے سوالات ٹیٹ میں پوچھے گئے دیکھتے ہیں. یہ ٹیٹ 2017 میں پوچھا گیا سوال ہے. جماعتوں 10 تا 19, 20 تا 29, 30 تا 39 کی جسامت یعنی سائز ہے یا وقفے جماعت ہے کہہ سکتے ہیں. آپ غور کیجئے, یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ داخلی ہے. 2 متصلہ جماعتوں کی نچلی سرحد یا اوپری سرحد کا فرق وقفے جماعت کی جسامت یا سائز یا وقفے جماعت کہلاتا ہے. آپ غور کیجئے, میں نے یہاں بازو لکھ دیا ہے 10 تا 19, 20 تا 39, 40 تا 49. آپ غور کیجئے, اس میں کیا ہے فرق دونوں میں؟ اس کو دیکھیے, ادھر بازو دیکھیے فرق کیا ہے دونوں میں, یا تو ادھر بازو دیکھیے دونوں کے فرق کیا ہے. کیا جواب آئے گا؟ 10, یعنی دونوں کا فرق 10 ہے نا, تو اس کی جسامت بھی 10 ہوگی. ایک اور سوال, جماعت 90 تا 120 کا جماعتی نشان, یہ آپشن ہے. 90 تا 120 کی وسطی قدر کو ہم جماعتی نشان کہیں گے. وسطی قدر کیا کریں گے؟ ان دونوں کو جمع کریں گے. 90 جمع 120 بٹے 2. 90 اور 120 کتنے ہوں گے؟ 210. 210 کو 2 سے تقسیم کیجئے, 2 1 کن 2, 0 2 5 10, یعنی 105. اس کی جماعتی نشان کیا ہے؟ 105 ہے. کسی بھی جماعت کا جماعتی نشان معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ دی گئی جماعت دونوں کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کر دیں گے اور اس کا جماعتی نشان ہوگا, یا جماعتی عدد بھی کہلاتا ہے. ایک اور سوال یہ, یہاں غور کیجئے, 125 تا 150, 150 تا 175, 175 تا 200 کی جسامت کیا کریں گے؟ یہاں بازو لکھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, یہ آپشن ہے. یہ 2 متصلہ جماعتوں کی نچلی سرحد یا اوپری سرحد کا فرق جماعت کی جسامت یا سائز یا وقفے جماعت کہلاتا ہے. یہاں بازو میں نے لکھ دیا, یہ لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن احتیاطاً میں نے لکھ دیا ہے سمجھانے کے لیے. غور کیجئے, تفریق کرے تو یعنی اس کی نچلی حد سے اس کی نچلی حد کو تفریق کرنا کتنا آ رہا بولیے؟ 25. یہ 25 ہی ہمارا آپشن ہوگا. اب آئیے, ماتیات کو کس کس انداز میں ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ماتیات کو خالی گروہی جماعت میں ظاہر کیا جا سکتا ہے یا کسی اور طریقے سے ہم ظاہر کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ماتیات کو تصویری گراف, پکٹوگراف یا بار گراف میں بھی پیش کیا جاتا ہے. تصویری گراف میں ماتیات کی تعداد کو تصاویر یا علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. تصاویر یا علامتوں کو ایک مناسب پیمانے کے طور پر لیا جاتا ہے جو تمام مشاہدات کا عین الف میم ہے. تصویری گراف کیا ہے؟ ماتیات کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی تصویر لی جاتی ہے. مثلا فرض کیجئے ایک کالونی کے مکینوں کے پاس موجود موٹر سائیکلوں کا سروے کیا گیا.
کچھ سروے آئے گا نا, اس سروے میں سروے کے ایک ایک تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے ایک موٹر سائیکل لی جاتی ہے, یا 10 کو ظاہر کرنے کے لیے ایک موٹر سائیکل لی جاتی ہے. یعنی ماتیات کی تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی شکل لی جاتی ہے, وہی پکٹوگراف ہے. یا تھیلوں, اناج کے تھیلوں کا جو آپ کی درسی کتاب میں موجود جماعت پنجم ششم میں کیا ہے, تھیلوں کو ظاہر کیا گیا ہے, تو وہی پکٹوگراف ہے. یعنی پکٹوگراف میں تصاویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. ایک پائی گراف اتارنا, پائی شکل میں ہر مد یا ہر حصے کو دائرے کے ایک حصے کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے. کل کا کتنا حصہ اس مد کو ظاہر کرتا ہے, وہی خطا کے زاویے کو ظاہر کرتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ایک دائرے کے مرکز پر جملہ زاویہ 360 ہوتا ہے. خطا کا زاویہ مساوی جزوی حصہ بٹے کل ضرب 360. غور کیجئے, دائرے میں کتنا زاویہ ہوتا ہے, 360. اگر خطا کا زاویہ معلوم کرنا ہے, جو جزوی حصہ ہے اس کا کل سے نسبت لینا ہوگا, 360 سے ضرب دینا ہوگا. پائی گراف کیا ہے, ایک دائرے میں ظاہر کیا جاتا ہے, دائری گراف بھی کہتے ہیں اس کو. ہم یہاں پر دیے گئے مد کو, دیے گئے حصوں کو خطا کے طور پر ظاہر کرتے ہیں. کیا ہے خطا؟ کل دائرے کا زاویہ کتنا ہوتا ہے, 360. یعنی ہر مد کو, جزوی مد کو کل سے تقسیم کر کے 360 سے ضرب دینے پر اس کا متعلقہ زاویہ آ جائے گا, اسی کو ہم خطا کا زاویہ کہتے ہیں. آئیے کس نوعیت کے سوالات ٹیٹ میں پوچھے گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں. ایک خاندان میں ایک بچے کا گزارا ہوا وقت زائل کی جدول میں دیا گیا ہے, تو اسکول جانے کے وقت کے خطا کو ظاہر کرنے والے خطا کا زاویہ. غور کیجئے, یہ ٹیٹ میں پوچھا گیا سوال ہے. مشاغل, بچہ سونے کے لیے 8 گھنٹے, اسکول جانے کے لیے 6 گھنٹے, کھیلنے کے لیے 2 گھنٹے, دیگر کاموں کے لیے 8 گھنٹے صرف کرتا ہے. سوال کیا پوچھا, اسکول جانے کے وقت کا پوچھا, نہیں سونے کے وقت کے پوچھے گا, یا کھیلنے کے وقت کے پوچھے گا, یا دیگر بھی پوچھے گا. کیا کریں گے ہم, بچے کا گزارا ہوا وقت کتنا ہے, جملہ جمع کریں گے سب کو, 8 6 2 8, یعنی جملہ وقت ہوگا 24 گھنٹے ہی, 24 گھنٹے. اب خطا کا زاویہ کیا کریں گے, جزوی حصہ بٹے کل ضرب 360. جزوی حصہ کیا ہے, کس کا معلوم کرنا ہے ہم کو, اسکول جانے کا. کتنا اسکول جانے کے لیے, 6 گھنٹے, 6 بٹے جملہ کتنا ہے, 24 ضرب 360. اب اس کو کٹ کیجئے, 6 کن 6 6 چوک 24, پھر 4 سے اس کو تقسیم کیجئے, 4 9 36 صفر جیسے کو ایسا, 9 1 کا 9, یعنی 90 ڈگری زاویہ خطا کا زاویہ ہے. اس کو ہم شارٹ کس طرح سے کرتے ہیں, نان میتھمیٹکس والے بچے غور کیجئے آپ اس میں. یعنی جو سوال ہم حل کر رہے ہیں روایتی انداز میں, وہ 1 منٹ سے زیادہ وقت لے گا, لیکن ہم کو ٹیٹ میں کرنا کیا ہے, 20 یا 30 سیکنڈ میں سوال کو حل کرنا ہے. یعنی شارٹ کٹ میتھڈ سے کس طرح کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں اس کو. غور کیجئے, یہ 24 گھنٹے کے لیے 360 زاویہ نا بھائی, جملہ کتنے گھنٹے ہے دن میں, 24 گھنٹے, اس کا زاویہ کتنا, 360. ہم کو اسکول جانے کے لیے کتنا ہے, 6 گھنٹے کے لیے کتنا. اب ایسا اگر آ گیا تو ہم کیا کریں گے, ضرب چلی پائی, یہ 6 سے 360 کو ضرب دینا بٹے 24, یعنی 6 ضرب 360 بٹے 24. تقسیم کیجئے, 24 سے کن 24, 24 سے کن 24 بچے 12, 24 پنجے 120, 15 6 کے 90. دیکھیے غور کیجئے, یہ ایسا کرنے کے بجائے ہم شارٹلی ایسا بھی وہی پرچے سوالات پر حل کر سکتے ہیں. ایک اور سوال, اگر زائل کے ماتیات کے لیے پائی چارٹ یا پائی گراف یا دائری گراف اتارا گیا ہے, تو ریاضی کو ظاہر کرنے والے خطا کا زاویہ. غور کیجئے, ریاضی کتنا ہے, 18. یہ آپشن دیے گئے ہیں. اب جملہ معلوم کرنا, پہلے جملہ کتنے ہیں, جمع کیجئے دونوں کو, سب کو تمام کو جمع کرنے پر 90 آئے ہیں. 90 نشانات کے لیے 360 زاویہ, ریاضی کتنا ہے, 18. 18 کے لیے کتنا, پھر ضرب چلی پائی, یعنی 18 ضرب 360 بٹے 90, 90 1 کا 90, 90 چوک 360, 18 چوک 72 ڈگری. یہ ڈگری ہونا چاہیے, ڈگری لینا چاہیے اس کو. کیا ہے جواب ہمارا, 72 ڈگری. یہ پائی گراف ہوا. ایک اور شکل ہے ظاہر کرنے کی, بار گراف. بار گراف کیا ہوتا ہے, ایکس محور اور وائی محور کے درمیان ایک بار اتارا جاتا ہے, یعنی مستطیل اتاری جاتی ہیں, جن کی چوڑائی مساوی ہوتی ہے. تعدد بدلے گا تو اس کا طول بدلے گا, لیکن چوڑائی یعنی عرض مساوی ہوگا, وہی بار گراف ہے. اسی کو ہم دوسرے معنوں میں ہسٹوگرام بھی کہتے ہیں. یعنی ہسٹوگرام میں بھی مستطیل کا عرض مساوی ہوتا ہے, طول مختلف ہوتا ہے,
اور بار گراف میں بھی عرض مساوی ہوتا ہے، طول مختلف ہوتا ہے۔ آئیے اس پر کس نوعیت کے سوالات پوچھے گئے ہیں دیکھتے ہیں۔ بار گراف میں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں بار گراف میں؟ یعنی مساوی طول ہوتے ہیں، یا مساوی عرض ہوتا ہے، یا مساوی رقبہ ہوتا ہے، یا مساوی احاطہ ہوتا ہے؟ بولیے رائٹ، مساوی عرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسی سوال کو بدل کر ایسا پوچھا جا سکتا ہے، ہسٹوگرام میں مستطیل ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مساوی عرض والے مستطیل ہوتے ہیں۔ یہ تین الگ الگ قسم کے جو نا ڈاٹا کو ظاہر کرنے والے اقسام تھے۔ اب ان ڈاٹا کی مدد سے بعض مرکزی رجحانات معلوم کیے جاتے ہیں، یعنی اوسط، وسطانیہ اور بہتاتیہ۔ آئیے اوسط، وسطانیہ، بہتاتیہ کس طرح معلوم کیا جاتا ہے اور اس پر ہمیں کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں دیکھتے ہیں۔ مرکزی رجحان، اوسط حسابیہ، مین اور ارتھمیٹک مین، موتیات یا مشاہدات کے مجموعے کو مشاہدات کی تعداد سے تقسیم کرنے پر اوسط حاصل ہوتا ہے۔ غور کیجئے، عام زندگی بھی ہم اوسط معلوم کرتے ہیں، تمام کے مجموعے کو جمع کر کے تعداد سے تقسیم کرنا۔ اسی کا ضابطہ ہے آپ کی درسی کتاب میں، اوسط ایکس بار مساوی ہے مشاہدات کا مجموعہ بٹے مشاہدات کی تعداد۔ اسی کو شارٹ فارم ایکس بار مساوی سگما ایکس آئی بائی ین۔ سگما ایکس آئی کیا ہے؟ تمام کا مجموعہ۔ ین کیا ہے؟ یہاں پر تعداد ہے۔ اگر x1 x2 x3 x4 x5 اور x6 مشاہدات ہیں اور f1 f2 f3 f4 f5 x6 متعلقہ تعدد ہیں، یعنی x1 f1 مرتبہ حاصل ہوا ہے، x2 f2 مرتبہ، x3 f3 مرتبہ، اسی طرح سے x6 f6 مرتبہ اگر آیا ہے تو اس وقت اوسط معلوم کرنے کا ضابطہ ایکس بار مساوی ہے f1 x1 پلس f2 x2 پلس f3 x3 پلس f4 x4 پلس f5 x5 پلس f6 s6 بٹے ان تمام کا مجموعہ۔ اسی کو مختصراً اس طرح لکھا جاتا ہے، ایکس بار مساوی ہے سگما f5 xi بائی سگما f5، یعنی اوسط معلوم کرنے کا یہ ضابطہ۔ اوسط کی خوبیاں، اوسط حسابیات تمام ماتیات کی ایک نمائندہ قدر ہوتی ہے۔ ماتیات میں اوسط حسابیہ کا انحصار مشاہدات کی تعداد اور ہر ایک مشاہدے کی قدر پر ہوتا ہے۔ یہ منفرد اور تمام مشاہدات پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر ماتیات کے تمام مشاہدات میں کوئی ایک ہی عدد جمع کیا جائے یا تفریق کیا جائے تو اوسط بھی اتنا ہی بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اسی طرح سے تقسیم کرنے پر یا ضرب دینے پر اتنا ہی بڑھے گا اور گھٹے گا۔ یہاں غور کیجئے، اوسط کی خوبیاں دیکھیں، ہمیں کیا خوبیاں تھے اس میں؟ ماتیات کے تمام مشاہدات پر منحصر ہوتا ہے، یہ نمائندہ قدر ہے، اور تمام مشاہدات کو کسی ایک سے ضرب دینے پر یا کوئی ایک عدد جمع کرنے پر، کوئی ایک عدد تفریق کرنے پر، کسی ایک سے تقسیم کرنے پر اوسط بھی اتنا ہی جمع ہوگا، ضرب ہوگا، تقسیم ہوگا اور تفریق ہوگا۔ اب ٹیٹ میں کس نوعیت کے سوالات پوچھے گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ ٹیٹ 2016 میں ہے، پہلے 6 مرکب اعداد کا اوسط۔ غور کیجئے، 6 مرکب اعداد یعنی کسی سے تقسیم ہونے والے 4 6 8 10 12 ان تمام کا اوسط معلوم کریں گے۔ پہلے 6 مرکب اعداد کا اوسط سب کو جمع کر کے 6 سے تقسیم کرنا۔ جمع کرنے کے بعد کیا ہے؟ 49/6۔ اب اس کو غور کیجئے، یہ 49/6 کے آپشن میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو غیر واجب کسر میں تبدیل کرنا ہوگا۔ 6 8 48، دیکھیے 8 بھی 2 جگہ ہے، اتنا ہی کر کے ہم دیکھ سکتے تھے، لیکن 8 یا 2 جگہ 2 آپشن میں ہے تو مزید کرنا ہوگا۔ 48 ایک بچا تو کیا لکھیں ہم اس کو؟ 1/6۔ کون سا آپشن؟ چوتھا آپشن صحیح ہے ہمارا۔ پہلے 10 طبعی اعداد کا اوسط، یہ آپشن دیے گئے ہیں۔ اب آپ غور کرو، 10 طبعی اعداد، آپ سوچ رہے ہوں گے 10 طبعی اعداد اگر دیا تو 10 کو لکھ کر جمع کرنے کے لیے وقت لگے گا نا؟ وقت لگے گا، لیکن اس کو شارٹ کٹ طریقے سے کس طرح کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں۔ اب غور کیجئے، n طبعی اعداد کا مجموعہ معلوم کرنے کا ضابطہ معلوم ہے آپ کو، n × n + 1/2۔ اب n طبعی اعداد کا مجموعہ معلوم کرنے کا ضابطہ ہے تو n طبعی اعداد کا اوسط معلوم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ n × n/2 کو n سے تقسیم کریں گے، یہ بٹے n لیا، دیکھیے میں یہ n گیٹ کینسل، کیا بچا؟ n + 1/2۔ غور کیجئے، n طبعی اعداد کا اوسط پوچھا تو یہ لیں گے آپ۔ یہ سوال میں کیا پوچھا؟ 10 طبعی اعداد پوچھا تو n کے بجائے کیا لینا ہوگا مجھے؟ 10 × 1/2۔ 10 اور 1 کتنا؟ 11۔ 11/2 کیا ہوگا بولیے؟ 5.5۔ یہ آپشن ہے ہمارا جواب۔
اب غور کیجئے 7 طبعی اعداد کا کیا ہوگا 7 جمع 1/2، 7 جمع 1 کیا ہوگا 8، 8/2 کیا ہوگا 4۔ اسی طرح سے اگر پوچھا گیا 11 طبعی اعداد کا اوسط پوچھا تو کیا کریں گے 11 جمع 1/2، 12/2 کیا ہوگا 6 ہوگا۔ اسی طرح سے اگر 100 طبعی اعداد کا اوسط پوچھا سمجھیے 100 جمع 1/2، 100 میں 1 جمع کرنے پر 101، 101 کا آدھا کتنا ہوگا 50.5۔ غور کیجئے کیا کریں گے آپ طبعی اعداد کا اوسط معلوم کرنے کے لیے 10 پوچھا 11/2، 100 پوچھا 101/2، 200 پوچھا 201/2، یعنی 1 جمع کر کے بٹے سے 2 تقسیم کرنا اس کا اوسط کتنا آسان ہوگا۔ دیکھیے ایسی ٹرک کو آپ یاد رکھنا ہوگا امتحان میں۔ اب آپ غور کیجئے طبعی اعداد پوچھا تو تاخ عدد بھی پوچھ سکتا ہے، یہ پوچھا گیا سوال ہے۔ اب تاخ اعداد کا مجموعہ معلوم کرنے کا ضابطہ کیا ہے n اسکوائر، n تاخ اعداد کا اوسط کیا کریں گے n اسکوائر کو n سے تقسیم کریں گے، n اور یہ قوت نما کا n 2 رہتا ہے 1 چلی گیا کیا بچا n۔ اب کتنے تاخ اعداد پوچھ رہا ہے 10، تو کیا ہوگا جواب ہمارا 10 ہی ہوگا۔ اب غور کیجئے یہاں پر 8 تاخ عدد کا کیا ہوگا 8 ہی ہوگا، 21 تاخ عدد کا کیا ہوگا 21 ہی ہوگا۔ تاخ عدد کا اوسط کو معلوم کرنے کے لیے کیا کرنا n 10 بولا تو 10، 20 بولا تو 20، 30 بولا تو 30۔ اب جفت کو دیکھتے ہیں کیا ہے، پہلے 10 جفت طبعی اعداد کا اوسط n جفت طبعی اعداد کا مجموعے کا ضابطہ کیا ہے n × n + 1، اس کا اوسط معلوم کرنے کے لیے بٹے n، یہ n گیٹ کینسل کیا بچا n + 1۔ سوال میں کیا پوچھا 10، تو کیا کریں گے ہم 10 جمع 1 کیا ہوگا 11۔ اسی طرح سے یہ آپشن ہمارا ہے۔ اب 8 پوچھا تو کیا کریں گے 8 جمع 1 9۔ اسی طرح سے بدل کے پوچھ سکتا ہے۔ طبعی اعداد میں کیا کرے اوسط معلوم کرنے کے لیے n + 1/2، تاخ عدد میں کیا کرے n لیے، اور جفت اعداد میں صرف n + 1۔ یہ 3 باتوں کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیے، اس نوعیت کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ 7 مشاہدات کا اوسط 32 پایا گیا ہے، اگر ماتیات میں ایک مشاہدہ 48 کا اضافہ کیا جائے۔ غور کیجئے یہاں 7 مشاہدات کا اوسط دیا ہے 32، کیا کرے ایک اضافہ کرے، تو اب اس کا مجموعہ معلوم کیجئے 7 مشاہدات کا مجموعہ 32 ضرب 7 224۔ اب 8 مشاہدات کا مجموعہ معلوم کریں گے، یعنی 224 میں کیا اضافہ کیے 48 کو جمع کریں گے، جمع کرنے پر 272۔ 8 مشاہدات کا اوسط کیا کرنا ہوگا یہ ضابطہ 272 کو 8 سے تقسیم کیجئے، تقسیم کرنے پر 38 آیا ہے اوسط۔ اس کو شارٹ طریقے سے کس طرح کریں گے، اب غور کیجئے 7 ضرب 32 224، کیا جمع کیا گیا 48، کتنا ہوا انہیں جملہ تعداد کتنی 8، 272 کو 8 سے تقسیم کرنے پر جواب ہمارا 38 حاصل ہوا ہے۔ غور کیجئے یہاں شارٹ طریقے پر اب غور کرنا ہوگا۔ کسی کلب کے 25 ارکان کی اوسط عمر 38 سال ہے، اگر 42 سال اوسط عمر والے 5 ارکان کلب چھوڑ دیں تب کلب کے موجودہ ارکان کی اوسط عمر کیا ہوگی۔ 25 کا دیا اوسط 38، اب کلب کے موجودہ ارکان کی عمروں کا اوسط کیا کریں گے بولیے، پہلے مجموعہ دونوں کا 38 ضرب کتنے تھے جملہ 25 ممبر تھے، اس میں سے گئے کتنے 5 گئے، ان کا اوسط کتنا تھا 42، یعنی -5 ضرب 42، جملہ بچے کتنے بولیے 20۔ اب اس کو مختصر کیجئے، یہ 38 سے 25 کو ضرب دینے پر 950، اس کو ضرب دینے پر 210 بٹے 20 جیسے کہ ویسا کیا ہوگا 740/20، تقسیم کیجئے اس کو 37، یعنی موجودہ ممبرز کا عمروں کا اوسط 37 حاصل ہوا ہے۔ 9 مشاہدات کا اوسط حسابیہ 45 حاصل کیا گیا ہے، اوسط محسوب کرتے وقت ایک مشاہدے کو غلطی سے 24 کے بجائے 42 لکھا گیا ہے، تب بتائیے صحیح اوسط کیا ہوگا۔ صحیح اوسط معلوم کرنا ہے آپ کو، یہاں غلطی ہو گئی ہے، یعنی رو میں غلطی کر دیا ایک بچہ، تو صحیح اوسط کیا ہے معلوم کرنا ہے ہم کو۔ کیا کریں گے، جو غلطی ہے اس کو نکال دینا، جو ہونا تھا اس کو جمع کر دینا، جمع کر کے اوسط کو معلوم کرنا چاہیے۔ صحیح اوسط، یہ جملہ مجموعہ پہلے غلطی ہوئی تھی مائنس کر دیں گے اور صحیح کو جمع کریں گے، بٹے تعداد لیں گے، کیا ہے مجموعہ اس کا بولیے 9 ضرب 45، مائنس غلطی کتنی تھی اس کی 24 کی وجہ 42 لکھی تو غلطی 42 ہے، جمع 24 بٹے تعداد کتنی ہے 9، 45 کو 9 سے ضرب دیا 405، ان دونوں کو فرق لینے پر 18/9، مختصر کرنے پر کیا حاصل ہو رہا دیکھیے 43، یعنی اس پر بھی آپ غور کرنا ہوگا۔ 43 جواب آیا ہے۔ میڈین دیے گئے خام ماتیات کے مشاہدات کی وسطی قدر وسطانیہ کہلاتی ہے، جبکہ مشاہدات کو صعودی ترتیب یا نزولی ترتیب میں لکھا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے یہاں اوسط کے سوالات اس نوعیت کے ہو گئے۔ وسطانیہ نام سے ظاہر ہے، وسط آدھے ادھر آدھے ادھر درمیان والا،
उसी को हम वस्तानिया कहते हैं। आइए वस्तानिया पर किस नौयत के सवालात पूछे गए हैं देखते हैं। वस्तानिया मातियात के मुशाहिदात को दो मसावी ग्रुप में तकसीम करता है। एक हिस्से की तमाम खदरें वस्तानिया से बड़ी होती हैं और दूसरे हिस्से की तमाम खदरें वस्तानिया से छोटी होती हैं। अगर मातियात के मुशाहिदात की तादाद यन हो और यन एक ताखदद हो तो कौन सा मुशाहिदा वस्तानिया होगा? यन प्लस 1/2 मुशाहिदा। अगर जुफ्त हो तो n/2 और n/2 प्लस 1 वे मुशाहिदे का औसत वस्तानिया होगा। ये सवाल यानी मुशाहिदात का वस्तानिया मालूम कीजिए। अब क्या करेंगे, पहले सऊदी तरतीब में लिखना। क्या है सबसे छोटा? 14, उसके बाद 25, 28, 32, 35, 36, 42। अब गौर कीजिए 50, 56। अब इसमें इधर आधे दरमियान वाला बेचारा 35, यही वस्तानिया होगा। एक और सवाल, इसको भी सऊदी तरतीब में लिखने पर अब गौर कीजिए, यहां पर यन गिन के देखना होगा हमको कितने हैं। जुमला 10 है, 10 का मतलब जुफ्त है। जुफ्त रहा तो क्या करेंगे बोलिए? मुशाहिदात का वस्तानिया कौन सा होगा? n/2 मुशाहिदा और n/2 प्लस 1 वे मुशाहिदे का औसत कितना है? 10 का मतलब n/2 5, 1 2 3 4 5। ये मुशाहिदा और ये मुशाहिदे का औसत जो है ना वस्तानिया होगा। 35 और 36 का दोनों को जमा कीजिए। 35 और 36 को जमा करने पर 71/2, मुख्तसर करने पर 35.5। इसका भी वस्तानिया आप इस तरह से मालूम करके देख लीजिए। आप ये ताक है, इसका वस्तानिया 42 होगा। ये टेट में पूछा गया सवाल है। 7 मुख्तलिफ मुशाहिदात का औसत 15 है। अगर आजम तरीन 3 मुशाहिदात में हर एक में 3 का इजाफा हो तो वस्तानिया होगा। चूंकि वस्तानिया मुशाहिदात की वस्ती कदर होती है, इसलिए आजम तरीन मुशाहिदात की कदरों में ज्यादती या कमी और अखल तरीन मुशाहिदात की कदरों में कमी या ज्यादती से वस्तानिया की कदर में कोई तब्दीली नहीं होगी, लिहाजा यही वस्तानिया होगा। अब गौर कीजिए सवाल पे, आखिर के 3 मुशाहिदात में इजाफा हुआ या पहले के 3 मुशाहिदात में इजाफा हुआ, वस्ती कदर बदलती क्या? नहीं बदलेगी। खाली आपकी काबिलियत को टेस्ट करने के लिए इस नौयत के सवालात पूछे जाते हैं। बहुतातिया मुशाहिदात की वो कदर होती है जो मुत्तईद मरतबा वाक़े होती है, यानी कई मरतबा वाक़े होने वाली, यानी ज्यादा तादाद में वाक़े होने वाला मुशाहिदा मोड या बहुतातिया कहलाता है। सवाल है देखिए, एक दुकान में एक मखसूस दिन मुख्तलिफ साइज के जूते फरोख्त किए गए। जूतों की तादाद को ज़ैल में बतलाया गया है, इनका बहुतातिया ये साइज दिया गया है। अब हल में क्या करेंगे? सऊदी तरतीब या नुज़ूली तरतीब में लिखेंगे। लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मिस होता बल्कि लिखना चाहिए हमको। ये सऊदी तरतीब है। अब गौर कीजिए सबसे ज्यादा कौन सा आया हमारे पास? 7, यही बहुतातिया होगा। इस तरह से एक और सवाल ये पूछा गया सवाल है। अब गौर कीजिए 3 3 4 4 5 5, इसमें कौन ज्यादा मर्तबा है? कोई भी ज्यादा मर्तबा नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? इसमें कोई बहुतातिया नहीं है। जवाब क्या होगा? कोई नहीं है। एक और सवाल है, अब इसका बहुतातिया क्या होगा? गौर कीजिए, इसको सऊदी तरतीब में लिखा गया है। अब गौर कीजिए 10 10 10 3 मरतबा है, 12 12 12 3 मरतबा है। इसका बहुतातिया क्या होगा? 10 या 12 होगा। इस तरह से इस सेट का बहुतातिया करके देखिए आप लोग। इस सवाल पे गौर कीजिए आप, यहां पर आदाद 5 और 9 ज्यादा मरतबा दोहराए गए हैं, यानी 3 मरतबा, लिहाजा मुशाहिदात का बहुतातिया 5 और 9 है। इस तरह के मातियात की किस्म दोहरा बहुताती मातियत बाई मॉडल डाटा कहते हैं। अगर मातियात के सेट में कोई भी मुशाहिदा ज्यादा मरतबा वाक़े ना हो तो इस मातियात के सेट में बहुतातिया नहीं होता, इसको गैर बहुताती मातियात कहते हैं। टेट एस्पिरेंट्स जो टेट लिखने जा रहे हैं, इस नौवियत की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि रियाजी के सवालात 30 होंगे। जुमला सवालात 1 मिनट में 1 सवाल करना है आपको। शॉर्टकट मेथड पे आप अपने लॉजिकल तरीके से सोचते हुए सवालात को अगर हम हल करेंगे तो आपका वक्त काफी बचेगा और आप अच्छे निशानात भी हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह फिर किसी उन्वान के साथ
پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.